احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ کہ آپ احسان کرنے والے کے احسان کا جواب دیں. اور احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے، احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، آپ پر کبھی کسی نے کوئی احسان نہ کیا ہو، کبھی آپ کے کسی کام نہ آیا ہو، چھوٹا کام یا بڑا کام، آپ اس کے کام آئیں، اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اللہ اکبر. معلوم ہو گیا کہ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے. تو پھر اعلیٰ درجہ کیا ہے احسان کا؟ کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو آپ کو جتنا زیادہ ستانے والا ہے آپ اسے اتنا زیادہ احسان کریں. یہ ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات. احسان کرنا ستانے والوں پر، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو، ہر کام کو اعلیٰ درجہ کا کر کے دکھلایا ہے. اعلیٰ درجہ کا. اتبعوا ھذا النبی الامی، ان کے طریقے کا اقتداء کرو، یعنی جو عمل کی سطح اور جو عمل کا معیار انہوں نے قائم کیا ہے اس پر آنے کی کوشش کرو. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 3 لائنوں میں احسان کیا. ایک مزدور کے ساتھ احسان کہ اس کے مال سے جتنا مال تیار ہوا تھا ساری وادی بکریوں کی اس کو دے دی کہ سب مال تو لے جا، یہ تیری مزدوری رہ گئی تھی میرے پاس، اس سے میں نے مال تیار کیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے. اس نے کہا مذاق نہ کر، میرا تو جو حق بنتا ہے وہ دے دے. اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے، یہ سارا مال تو لے جا. جیسا کہ لڑکی سے خلوت چاہتا تھا، وہ تیار نہ تھی، قحط سالی آئی تو محتاج ہو کر اس کے پاس آئی، اس کو 120 دینار دینا طے کیا یا 300 دینار. کہتا ہے کہ جب میں اس کام کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے تو بس اللہ کے ڈر سے میں نے یہ کام نہ کیا اور اس پر ایسا نہیں کیا کہ مال اس کو دے دیا. اس نے کہا آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال تو لے جا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں. والدین کے ساتھ یہ احسان کہ رات بھر دودھ کے پیالے لے کر کھڑے رہے کنارے ان کے سرانے، اور صبح والدین کو دودھ پلایا، اس سے پہلے بچوں کو بیوی کو نہیں پلایا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس چٹان کو سرکانے کے لیے اور راستہ کھولنے کے لیے کہیں پورے قصے میں نہیں ہے کہ اللہ سے یہ کہا ہو اے اللہ فلاں فرشتے کو یا فلاں زلزلے کے جھٹکے کو لے آ جس سے یہ چٹان ہل جائے یہاں سے. کیا کہ دیکھو تمہیں اس تنگی سے کوئی چیز نکال نہیں سکتی سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرو. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر زمانے میں ہر تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، صبر اور تقوی. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا انتقام نہ لے کر، اور بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا ان پر احسان کر کے. انہوں نے تو یہ کیا، یہاں ان کو خوب بھر کر دے رہے غلہ، خوب غلہ بھر کر دے رہے، خوب غلہ بھر کر دے رہے. یہ نہیں کہ آج انتقام کا دن ہے، کنویں میں ڈالے جانے کا انتقام لے لو، یا وہاں چند کوڑیوں میں بیچنے کا انتقام لے لو. نہیں، جن کا جذبہ انتقام کا ہوتا ہے ان پر نعمتیں باقی نہیں رہتی، انتقام کے جذبے سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور انتقام نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کے اندر دوام اور ہمیشگی پیدا فرما دیتے ہیں. سنو غور سے. تو میں نے عرض کیا پہلا وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی
گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ایک تو حالات تنگی سے نکلنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے رزق کے دینے کا ایسا راستہ کھول دیتے ہیں، رزق کے دینے کا کے لیے ایسا راستہ کھول دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے ہم رزق دیتے ہیں جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اندازہ کریں، آج کل لوگ لوہے کی تجوری میں پیسہ رکھتے ہیں کہ چوہا اس کو کاٹتا نہیں، لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرے ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا، ہم اس راستے سے ان کو مال عطا فرمائیں گے. ہم وہاں سے مال دیں گے جہاں سے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ان کے چوہے تجاری سے ان کے چوہے جو ہے وہ ان کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک بادشاہ نے ملک چھوڑ دیا تھا، اس کے ملک کو چوہوں نے اتنا کھوکھلا کر دیا تھا زمین کو نیچے سے کہ بادشاہ کو ان کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا. ایسے چوہوں نے تنگ کیا کہ بادشاہ کو ملک چھوڑنا پڑا. یہاں ایسے چوہے کہ صحابی پیشاب کریں اور چوہا اشرفیاں لا کر دے. 17 اشرفیاں سونے کے کھرے سکے چوہے نے لا کر دیے. پیشاب کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، کیونکہ ہمیں تو نماز سے کامیابی اس لیے بھی نظر نہیں آتی کہ دنیا کی کسی حاجت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اعمال کی جان نکل جاتی ہے جب کسی عمل کو دنیا کی غرض کے لیے کیا جاتا ہے. عمل کی جان نکل جاتی ہے جب کسی عمل کو کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اخلاص اور نیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کے حکم کے لیے پورا کرو. ہاں اس کے وعدوں کا یقین تو کرو، مگر اس کے وعدوں کی نیت مت کرو. ایسی حضرت کی بات ہے، اس کے وعدوں کا ارے بھائی جا کے سننا، اس کے وعدوں کا یقین تو کرو، اس کے وعدوں کا یقین تو کرو، اس کے وعدوں کا یقین تو کرو کہ یہ وعدہ حق ہے، پورا ہو کر رہے گا، لیکن اس کے وعدوں کی نیت مت کرو. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے اے اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تیرے لیے، تو راضی ہو کر اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ایک تو بات یہ ہوئی. ایک بات یہ ہے کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا فلاں کام ہو جائے. اس لیے لوگ صلاۃ الحاجہ سمجھتے ہیں حاجت کے لیے نماز، حالانکہ کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں ہے. نہ 2 رکعت نہ 4 رکعت، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حاجت مخلوق ہے اور نماز حاجت کے لیے ہے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ حاجت کیا ہے؟ مخلوق ہے. حاجت اللہ کا غیر ہے، حاجت اللہ کا غیر ہے اور اللہ کے غیر کے لیے عبادت نہیں ہے. لوگ صلاۃ الحاجہ اسے کہتے ہیں کہ حاجت کی نماز، یعنی حاجت کی کوئی نماز نہیں ہے، حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں. نماز خالق کے لیے ہے اور حاجت مخلوق ہے، مخلوق کے لیے نماز نہیں ہے. ارے بھائی توجہ بات دینی پڑے گی بات کی طرف. ہاں ان باتوں کو کہنے بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم عمل کے معیار پر اور ہم سوچیں کہ آخر کیا بات ہے، باوجود عمل کامیابی نہیں ہے. حاجت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے. تو صلاۃ الحاجہ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اللہ کے قرب کے لیے،
اور اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے. اور جب تم قریب آ جاؤ گے نماز کے ذریعے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بات سن لیں گے. اس لیے کہ قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے، قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں یہ چھوٹا سا نظام چند دن کے لیے قائم ہوا ہے دنیا کا، پھر ختم ہونا ہے. فلاں وزیر سے کام ہے، فلاں وزیر سے کام ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا صدر یہ ہے، اس سے کام کرانا ہے. کیا کریں، کیسے کریں؟ ارے بھائی دیکھو، اس کا ایک دوست ہے اور وہ دوست جو ہے وہ ہمارے فلاں قریب کے رشتے دار کا دوست ہے، اس سے بات کرو، وہ اس سے بات کرے گا، اور یہ اس کے قریب ہے وزیر کے، یہ وزیر سے کہے گا وہ کام کر دے گا اپنے دوست کی وجہ سے. ارے کہتے ہو نہیں، دنیا والے کے سارے کام انہی تعلقات کی وجہ سے. وہ دیکھتے ہیں وزیر کے کون قریب ہے، اس سے کہو، وہ وزیر سے کہہ دے گا، کیونکہ جو وزیر کا قریب ہے وزیر اس کی بات سن لے گا. اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے. ایک محتاج اور فقیر وزیر اس کے قریب ہو کر اس سے بات کروانا چاہتے ہیں، اس سے مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں. اللہ جو مختار ہے اور رزاق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قرب کی کوشش نہیں کرتے. صراط الحاجہ اللہ کے قرب کے لیے ہے، نہ کہ حاجت کے لیے، نہ کہ صراط الحاجہ اس کے قرب کے لیے ہے، نہ کہ حاجت کے لیے. ہاں جب قریب آ جاؤ تو اللہ سے کہو. وہ تو یہاں تک ہے روایتوں میں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں. اللہ اکبر، اتنا قرب، اتنا قرب نوافل سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا چلنا پکڑنا، اس کا دیکھنا سننا سب میری چاہت پر آ جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں ان کو گمان خیال نہیں پہنچے گا. چنانچہ چوہے نے اشرفیاں لا کر دی تو یہ اس سارے مال کو لے کر گیا کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا یہ اشرفیاں لے کر آیا ہے. پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیاں لایا ہے. آپ نے پہلا سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ جس سوراخ سے چوہا اشرفیاں نکال رہا تھا تم نے اس میں ہاتھ داخل کیا کہ بھئی یہاں سے نکال رہا ہے، چلو میں اور لے لوں. یہ پورے لایا یا نہیں لایا دیکھو تو صحیح جا کے، شاید اس کے اندر اور خزانہ دبا ہوا ہو، یہاں سے نکالو. ارے سنو تو صحیح، جن میں قناعت نہیں ہوتی وہ خیانت کرتے ہیں، جن میں قناعت نہیں وہ خیانت کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی خیانتیں ہیں سب اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں ہے، اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں. ارے تو کھیل رہے، جن میں قناعت نہیں ہوتی ان میں کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی بات سنیے توجہ سے، جن میں قناعت نہیں ان میں خیانت ہے. 17 شریعہ چوہا آیا، خیال اگر اللہ نہ کرے ہمارا جیسا کوئی ہوتا نا وہاں تو اس چوہے کے دل میں خود گھس جاتا. جی ہاں، چوہے کے سوراخ میں خود گھس جاتا مال نکالنے کے لیے. آپ نے پہلا سوال کیا صحابی سے، تم نے ہاتھ داخل کیا تھا سوراخ میں؟ کبھی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. چوہا لاتا رہا جب تک لایا، جب اس نے لا کر تھیلی بھی دے دی کہ بھئی یہ ختم ہو گئے، بس اتنے ہیں 17 دینار، سارے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یہ اس طرح مجھے مال، فرمایا اگر تم ہاتھ داخل کرتے اس سوراخ کے اندر یا تلاش کرتے اور مزید یا 1 دینار بھی تم اپنے ہاتھ سے نکال لیتے اس میں سے
تو یہ سارا مال اعلان ہوتا لوگوں میں کس کا ہے. کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا, کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے جو کمایا ہے اس کا حساب ہوگا. جی ہاں سنو تو صحیح, جو آپ کمائیں گے اس کا حساب ہوگا. کہاں سے کمایا, کہاں سے نکالا, کس کا ہے. کوئی مالک نہیں ملے گا تو بیت المال مالک ہے. اس مال کا مالک بیت المال بنے گا, آپ کو نہیں ملے گا, کسی کا آپ نے ہاتھ لگایا ہے. ہاں اگر یہ ملتا آپ کو غیبی راستے سے, جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے, فرمایا جاؤ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم کھاؤ. میں نے عرض کیا دنیا میں جتنی بھی خیانتیں ہو رہی ہیں وہ ساری خیانتیں اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں ہے. قناعت نہیں ہے اس زمانے میں. لو جی لو قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت. ہمارا سب کا حال یہ ہے, ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ ایک خواہش پیدا ہوگی دل میں, ایک خواہش دل میں پیدا ہوگی, ایک خواہش دل میں پیدا ہوگی. جب وہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی تو ہم قناعت کر لیں گے کہ بھائی چلو ہم نے قناعت کر لی. ارے سنو تو صحیح, ہم خواہش کے پورا نہ ہونے کو قناعت سمجھتے ہیں. ہم خواہش کے پورا نہ ہونے کو قناعت سمجھتے ہیں. خواہش پوری نہیں ہوئی شکایت نہیں کرتے, اس کو قناعت سمجھتے ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. خواہش کے پورا نہ ہونے کو, خواہش کے پورا نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں اور اس کو قناعت سمجھتے ہیں. حالانکہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ سنو, قناعت کہتے ہیں ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا. ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت, ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا, اس کو قناعت کہتے ہیں. تمہاری بات نہیں, کہیں بھی نہیں, ویسے ہی جی کرتے رہو. ویسے ضرورت پوری نہیں ہوئی, ایک ضرورت تھی پوری نہیں ہوئی, اس ضرورت کے پورا نہ ہونے پر آدمی شکایت نہ کرے, صبر کر لے, اس کو قناعت کہتے ہیں. اس کو قناعت کہتے ہیں. مثلا دعا ہے قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ تو نے میری روزی جتنی بھی چاہے تنگ کی ہو, اے اللہ تو میری روزی جتنی بھی چاہے, جتنی بھی تو نے تنگ کی ہے میری روزی, مجھے اس میں قناعت دے دے. قنعنی بما رزقتنی, جو بھی تو نے مجھے دیا ہے. اللہ اکبر. انسان کا صرف جسم اگر اس پر کوئی کپڑا نہ ہو, پیٹ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہ ہو, اس بدن پر بھی قناعت کرنے کا حکم ہے کہ آپ کے پاس بدن کی یہ نعمت ہے, آپ اس پر قناعت کیجئے. لوگ سمجھتے ہیں قناعت کا تعلق بدن سے باہر کی چیزوں پر ہے, حالانکہ انسان کا اپنا جسم جو عملی سرمایہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. قناعت اس پر کرو کیونکہ عملی سرمایہ آپ کا بدن ہے, باہر کی چیزیں وہ عملی سرمایہ نہیں ہے. توجہ سے بات سننا. ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا قناعت ہے. ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا قناعت. ہمیں تو صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوگا کہ قناعت کسے کہتے ہیں. صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوگا قناعت کسے کہتے ہیں. ایک صحابی ایک شادی کا مہمان ہوئے, صحابی شادی کے یہاں مہمان, ہمارے یہاں پہ مہمان آ جائے, جتنا بڑا آدمی آئے گا اتنی بڑی دعوت, تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں نے کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کیا. جتنا بڑا آدمی آئے اتنی بڑی دعوت. عجیب حدیث ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص مہمان کے سامنے پیش کیے جانے والے کھانے کو حقیر سمجھے وہ میزبان ہلاک ہو گیا.
کھانے کا انتظام کرتے ہیں بہت اچھا، اور بار بار کہتے رہتے ہیں مہمان کے سامنے ارے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ ہے ہی نہیں کیا. آپ ایسے اچانک آ گئے، کچھ کر ہی نہیں سکا. وہ کہے گا کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ خوب ہے، کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کی عادت بنی ہوئی ہے. میزبان کھانے کا تیار کرتا ہے اور مہمان سے کہتا رہتا ہے بار بار کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے اس میں ہلاک ہو گیا یہ میزبان. بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں ناشکرے کہ جب ان کے لیے کہیں کھانے کا انتظام ہو تو باہر نکل کر کہتے ہیں بلایا جاتا بڑے دور سے، بڑے اہتمام سے، لیکن کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا، کوئی خاص انتظام کھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. حالانکہ ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مگر کھانے میں کوئی زیادہ قسمیں نہیں تھی. اوہو، فرمایا حدیث میں دونوں ہلاک ہو گئے، میزبان بھی ہلاک، مہمان بھی ہلاک. جو مہمان کھانے کو حقیر سمجھے وہ بھی ہلاک، اور جو میزبان اپنے پیش کیے جانے والے کھانے کو حقیر سمجھے وہ میزبان بھی ہلاک. چنانچہ صحابی کیا مہمان ہوئے، صحابی کے یہاں مہمان ہوئے. جب مہمان آیا، کھانا پیش کیا گیا تو کھانے میں روٹی اور اس کے ساتھ نمک، اس کے ساتھ نمک. جی ہاں، یہاں تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ آٹے کو نمک بھی ملا دیتے ہیں. وہاں روٹی الگ بنائی آٹے کی اور اس کو اس سے لگا کے کھانے کے لیے ایک پیالے میں نمک. یہ کھانا پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا مہمان کے سامنے. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا قناعت دور صحابہ میں کسے کہتے تھے. اس زمانے میں قناعت یہ ہے کہ خواہش پیدا ہو اور وہ خواہش پوری نہ ہو تو کہتے ہیں بھائی چلو قناعت کر لو. اس زمانے کی قناعت کا حال یہ ہے کہ قناعت کا مطلب بگڑتے بگڑتے اور قناعت کا معیار گرتے گرتے یہاں پہنچا. قناعت کا معیار گرتے گرتے یہاں پہنچا کہ خواہش کے پورا نہ ہونے پر صبر کرنے کو قناعت کہنے لگے. چنانچہ جب روٹی اور نمک پیش کیا گیا کہ جی یہ روٹی ہے اور یہ اس کا سالن ہے نمک. ارے سنو سونے والوں، یہ روٹی ہے اور یہ سالن ہے، نمک سالن ہے، یہ روٹی ہے، کھا لو. خیر مہمان نے کھانا کھانے بیٹھے تو کہنے لگے اگر پودینہ ہوتا، اگر پودینہ ہوتا تو لقمے میں ذرا خوشبو آ جاتی پودینے کی تو ذائقہ بن جاتا روٹی میں. کہنے لگے اچھا آپ کو پودینہ چاہیے، اگر یہ کھانا آپ کو کافی نہیں ہے تو میں کرتا ہوں انتظام کہیں سے پودینے کا. گھر میں پیسے نہیں تھے، گھر میں پیسے نہیں تھے پودینے خریدنے کے لیے. سبزی والے کے یہاں سے پودینہ لانا ہے. سوچے کیا کروں، گھر کی سب سے زیادہ ضرورت کی چیز لوٹا، جس کے بغیر آدمی نہ طہارت کر سکتا نہ عبادت کر سکتا، اس کے بغیر نہ طہارت نہ عبادت. لوٹا ایک اہم چیز ہے. یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کا لوٹا کو اٹھا کر لے جانے لگے اور آپ نماز میں ہوں تو نماز چھوڑ دیجیے اپنے لوٹے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے وقت پھر بعد میں ضرورت پڑے گی لوٹے کی. اتنا اہم کہ بھائی اتنی اہم چیز ہے لوٹا. اگر آپ نماز میں مشغول ہیں اور کوئی آ کر لوٹا اٹھا کر جانے لگے تو نماز توڑ کر آپ کو نماز توڑنے کی اجازت ہے اپنا لوٹے کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگلی عبادت اسی لوٹے سے، طہارت اسی لوٹے سے ہوگی. ہاں آپ نماز توڑ سکتے ہیں اس لوٹے کے لیے. اتنی اہمیت لوٹے کی. گھر میں ہر ایک استعمال کی چیز ہر وقت چاہیے، لیکن کیا کروں، اسے مہمان کو پودینہ چاہیے اور پیسے ہیں نہیں. لوٹا لے کر گئے سبزی والے کے یہاں، بقال کہتے ہیں سبزی والے، وہاں گئے لوٹا لے کر. اس کے کہا کہ بھائی ہمیں پودینہ چاہیے
اور یہ لوٹا تم گروی رکھ لو، لوٹا ہمارا گروی رکھ لو، پودینے دے دو، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے لوٹا رکھ لیا، پودینا دے دیا کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آ کر میں لوٹا لے جانا۔ لا کر پودینے سے مہمان کو روٹی کھلائی، اس نے نمک اور پودینے سے روٹی کھائی، کھا کر کہا الحمدللہ، دیکھو ہمارے اندر کتنی قناعت ہے، ہم نے پودینے سے نمک سے روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور قناعت کی۔ میزبان نے کہا اگر آپ کے اندر قناعت ہوتی تو میرا لوٹا وہاں گروی رکھا نہ ہوتا۔ اسے اندازہ کرنا چاہیے، واقعی اسے اندازہ کرنا چاہیے۔ مسلمان نے غیروں سے سود لے کر اور مسلمان نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں، یہ مسلمان اگر ایک لوٹے، ایک پودینے کی وجہ سے گھر کی اہم ضرورت لوٹے کو گروی رکھ سکتا ہے، تو ہم اپنی شادیوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جتنے سودی قرضے لے رہے ہیں، ہم کتنے گروی رکھے ہوئے ہیں غیروں کے ہاتھوں میں؟ کتنا مسلمان غیروں کے ہاتھوں میں مرتہن ہے، کتنا مرتہن ہے غیروں کے ہاتھوں میں، کتنا مرتہن ہے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک پودینے کی ضرورت، ایک پودینے کی خواہش گھر کے لوٹے کو بھی رکھوا سکتی ہے، تو جو لوگ بڑی بڑی خواہشات پوری کر رہے ہیں ان کی اللہ اکبر، ان کی صلاحیتیں اور ان کی استعدادیں کسی گروی رکھی ہوں گی غیروں کے پاس۔ میں نے ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ قناعت نہیں ہوگی تو خیانت ہوگی، قناعت نہیں ہوگی تو خیانت ہوگی۔ چنانچہ صحابی نے سوال کیا یہ اس مال سے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم استعمال کرو۔ اگر تم ہاتھ داخل کرتے سوراخ میں تو سوال ہوتا کہ یہ مال کس کا ہے، اعلان ہوتا، کوئی مالک نہ ملتا تو یہ مال بیت المال میں جمع کیا جاتا۔ میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے ایک جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے اسی میں کہ ہم ان کے اسباب کی آمدنی کو بڑھا دیتے ہیں، اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی صحابہ تھے جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زمین سے غلے کو اگنے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ زمین سے غلہ اگنے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی قدرت نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا تعارف ہے، قدرت کا تعارف ہے۔ اور ایمان والوں کا امتحان ہے، ایمان والوں کا امتحان ہے کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ اگا کر دکھلائیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم غیروں کی طرح زمین کے پجاری بنتے ہو یا ہماری پوجا، ہماری عبادت کرتے ہو۔ سنو تو صحیح غور سے، ہم زمین سے غلے کو ظاہر کریں گے، تمہارے عقیدے اور تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ آیا تم غیروں کی طرح زمین کی جے اور زمین کا تشکر اور زمین کی پوجا کرتے ہو، یا یوں کہتے ہو کہ نہیں اللہ دینے والے ہیں، ہم نے صرف بار اس امتحان کے لیے زمین سے غلے کو ظاہر کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ کی قدرت ہے، دیکھو کہ زمین سے غلہ اگ رہا ہے، یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے۔ قدرت یہ نہیں، قدرت یہ نہیں ہے، قدرت یہ نہیں ہے کہ زمین سے غلہ نکل آئے۔ وہ تو تم تو زمین سے کو اللہ کا خزانہ، وہ تو جنت بھی نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے، جنت نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے، جہاں ہر نعمت ہے وہ بھی نعمت کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء اور سارے اولیاء اور سارے صحابہ اور قیامت تک آنے والے ایمان والے، ان کی اعلیٰ اور ادنا ساری جنتوں کو جمع کر دیا جائے، ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے
تو یہ اللہ تعالی کے نعمت کے خزانے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. جنت نعمت کا خزانہ نہیں ہے. جنت نعمت کا خزانہ نہیں ہے. وہ تو ساری جنتیں ملا کر نعمت کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. جیسے جہنم کے سارے عذاب جمع کر دیے جائیں تو وہ اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. اللہ کے عذاب کے خزانے کا جہنم اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. جیسے ساری جنتیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. پھر کائنات کا یہ چھوٹا سا نظام جو ان قریب ختم ہونے والا ہے، یہ اللہ کا خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات قدرت کا مظہر ہے، قدرت کائنات میں نہیں ہے. قدرت کائنات کا مظہر ہے کہ اللہ کی قدرت کائنات میں ظاہر ہوتی ہے. اور اس لیے نہیں کہ اس کے بغیر اللہ کر نہیں سکتے، اس لیے کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ مسلمان بھی غیروں کی طرح زمین کا تشکر پر آ جائے کہ بھائی زمین کا شکریہ ادا کرو، دیکھو زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین کا شکریہ ادا کرو. کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، کریں، لیکن تھوڑا سا ہمارے بتوں کی طرف بھی توجہ دیں اور ان کو ایسا بالکل ناکارہ اور بیکار خیال نہ کریں. طواف کرتے ہوئے ان کے آگے سے ذرا سے جھک کر چلے جایا کریں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تاکہ اختلاف، جی ہاں، آج کے لوگ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ مصالحت ہو جائے. کیا ہو؟ مصالحت کرو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مصالحت چاہتے تھے. سنو میں کیا کہہ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مصالحت چاہتے تھے کہ آؤ دیکھو مل جل کر رہیں اور چند باتیں آپ ہماری مان لیں، چند باتیں ہم آپ کی مان لیں، اس طرح آپس میں مل جل کر رہیں. یہ کفار چاہتے تھے کہ ذرا آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں نرمی اختیار کریں، ایسا ہمارے بتوں کا انکار نہ کریں تو ہم بھی آپ کے معبود کو معبود مان لیں گے، آپ ہمارے معبودوں کو معبود مان لو، تاکہ مل جل کر رہیں، تاکہ مل جل کر رہیں. بس کیا بتاؤں، اس زمانے کے بھی ہائے ہائے جب اللہ کی توحید کو بیان